بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہاری ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ محبت کے جواب میں ہر بار خود غرضی کا مظاہرہ ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ غلط جگہ پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، اللہ سے ملاقات کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ سنو، کیا تم سوچتے ہو جو چاہو گے فوراً مل جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، کل امر مستقر، ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے لیے افسردہ ہیں جو اپنی زندگی مکمل خوشی سے گزار رہا ہے تو آپ مکمل بے وقوف ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہے تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے خدا سے صبر کے سوا کچھ نہیں مانگا، وہ خدا سے مانگا ہوا آخری شخص تھا۔ میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ ہر چیز پر سمجھوتہ کریں، تقسیم کریں، مگر اپنی اولاد کی خوشیاں اور سکون کا سمجھوتہ یا ان کے حصے کی چیز کی تقسیم کبھی نہ کریں۔ لوگ تمہاری دو ہی چیزیں اٹھائیں گے، فائدہ اور جنازہ۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ مخلص آدمی ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر رکھو۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ دن بے حد بھاری ہوتے ہیں، بالکل مکہ کی سختیوں کے جیسے، صبر یعقوب جیسے، مصائب یوسف جیسے دل طویل لگتے ہیں اور راتیں سخت اندھیری، لیکن کائنات کی تبدیلیوں اور بدلتے حالات پر غور کریں، اس یقین کے ساتھ کہ صبر کا سفر کرتے رہیں کہ فتح مکہ کا دن بھی ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی بنائی ہے۔ ساتھ رہنے کا مطلب صرف پاس ہونا نہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرنا ہے۔ زندگی کی مشکلات ہماری آزمائش ہے۔ ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ جب ہمارے رب کو کسی کی مشکل آسان کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے راستہ نکال دیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا چند گھڑیوں کا نام ہے، کچھ گھڑیاں تجھے خوش کرتی ہے اور کچھ گھڑیاں تجھے رلاتی ہے، اور اس تمام حالات میں صرف ایک جملہ الحمدللہ ہی تیرے لیے کافی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ جب تمہارے دل کے اندر اور باہر کے موسم بدل جائیں تب کہف والوں کو یاد کرنا، ان کے بھی موسم بدلے تھے، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کا وقت بدل دیا۔ دوسروں کے سہارے جنازے چلا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مرزا غالب، موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کہ ماں کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔
قلندروں کی بستی کے فقیروں سے نہ الجھا کر ہم وہ فقیر ہیں جو صرف رب کو بادشاہ مانتے ہیں۔ کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جیسے ہر مرد سے بات کرنے والی عورت اور ہر عورت کو دل دینے والا مرد۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ مرد کو اپنے ہی گھر کا فرد بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نصیحت ایک دوائی ایک کے لیے صحت ہے اور دوسرے کے لیے موت۔ اسی طرح نصیحت ایک کے لیے کارگر اور دوسروں کے لیے صرف ایک عام سی بات۔ اور جب ایک لمحے صبر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ رب سے مانگنا بھی کتنا ضروری تھا۔ مرزا غالب: کبھی راستے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم تو سب سے وفا کرتے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں۔ القریب: وہ تمہاری دل کی ہر سوچ، ہر درد، ہر خاموش دعا کے قریب ہے، اور تم سوچتے ہو کہ تم اکیلے ہو، حالانکہ وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں ہر کوئی آپ کو استعمال کرنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ میں تو یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ بعض لوگ لفظوں سے نہیں، اپنے رویوں سے دل جیت لیتے ہیں، اور کچھ لوگ خوبصورت باتیں کر کے بھی اپنے نہیں لگتے۔ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں مت دو۔ یہاں لوگ دوسروں کی بربادی کو تجربہ کہتے ہیں۔ وفا صرف ساتھ نبھانے کا نہیں، بلکہ ہر حال میں اعتماد قائم رکھنے کا ہنر ہے۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں، دولت میں ڈوبا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ خود کو اتنا بھی سستا مت کیجیے کہ 2 کوڑی کے لوگ آپ کے جذبات سے کھیل کر چلتے بنیں۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، بعض مرتبہ 2 لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، وہ واقعی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بس وہ ایک دوسرے کے لیے بنے نہیں ہوتے۔ انسان خود پر ظلم کرتا ہے جب وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سب کے دل اس کے دل جیسے ہیں۔ جو مل جائے اسی میں شکر کرنا سیکھ لو، کیونکہ خواہشوں کا کوئی آخری سرا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا کا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیے جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نشرح لہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا